عالم امکان کے سلطان اترے ہیں، ابو طالب کے آنگن میں کئی ذیشان اترے ہیں۔ کیا بات ہے مولا کے بچوں کی زندگی دراز فرمائے، یہ ہے ہی جنت اور جنت بن جائے اسی میں بھائی فقار، اسی میں مولا کو سلامت رکھے، اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں، ابو طالب کے آنگن میں کئی ذیشان اترے ہیں۔ میں شعبان المعظم کا تعارف اور کیا بتاؤں، مہینہ ایک ہے اور کئی قرآن اترے ہیں۔ مولا کو سلامت رکھے، مولا کو سلامت رکھے۔ بابا عائشہ جی آپ کو دعا چاہتا ہوں، مولا کو سلامت رکھے۔ اور یاد رکھیے آج کچھ کم ظرف لوگ یہ کہتے ہیں کہ آل محمد مولوی بشیر صاحب دعا کرنا، آج کچھ کم ظرف لوگ یہ کہہ رہے ہیں مولا حسین نے عزت دیا، میرے مولا پہ بھونک کے کہہ رہے ہیں میں اس منبر حسین سے تمام سامعین کے سامنے، عزاداروں کے سامنے اپنا پیغام نشر کرنا چاہتا ہوں۔ میں پورے ملک میں شبان میں جہاں جہاں میری ڈیوٹی لگی ہے اس کتے پر میں نے لعنت کروائی ہے، اور آج بھی پیغام نشر کرنا چاہتا ہوں، کتا گھر کا ہو تب بھی ہم روکیں گے، کتا باہر میں بھونکے گا تب بھی ہم روکیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، روٹے میں ہاتھوں کو کبھی آل محمد کا خالق کسی کا محتاج نہ کرے۔ مل کے بولیے ملک صاحب یہ کہتا ہے کہ آل محمد قرآن کی طرح نازل نہیں ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ نے حیدر کرار چاچا جی فلاں 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 کے فضائل نہیں پڑھتے۔ لو آؤ آج میں تمہیں قرآن کے فضائل سنانا چاہتا ہوں۔ جو میرے شیعہ سنی بھائی وہاں کو مولا آپ کو سلامت رکھے، سفید داڑھی والے میرے بھائی، جو شیعہ سنی بھائی کا ہے، آج میں آپ کو قرآن کے فضائل سنانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں قرآن قرآن ہوتا ہے، غرض ہے قرآن قرآن ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو نیک حاجات کو پورا فرمائے کہ آؤ قرآن کے فضائل سنو۔ قرآن کسے کہتے ہیں؟ ملک مرزا سے مولا آپ کو سلامت رکھے، قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ جو اللہ کا معجزہ ہے، یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ اللہ کی حجت بھی ہے، یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ برہان بھی ہے، یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ طاہر بھی ہے، یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ مطہر بھی ہے، یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ صراط مستقیم بھی ہے، یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ لا ریب بھی ہے، یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے اس میں شفا بھی ہے، یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ توریت کا منسوخ کرنے والا بھی ہے، یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ زبور کا منسوخ کرنے والا بھی ہے۔ توجہ میری طرف رہے، ذکر آل محمد کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا، انشاءاللہ میری آواز آخری بندے تک جائے گی۔ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ توریت کا منسوخ کرنے والا بھی ہے، یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ انجیل کا منسوخ کرنے والا بھی ہے، یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ زبور کا منسوخ کرنے والا بھی ہے، یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ 110 صحیفے جو مختلف دور میں مختلف انبیاء پہ نازل ہوتے رہے ان کا منسوخ کرنے والا بھی ہے۔ نہیں 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 نہیں، میں کوئی عام کتاب کے فضائل نہیں پڑھ رہا، آل محمد کے قصیدے کے فضائل۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن کی بات بعد میں کروں گا، جملہ ذہن میں آ گیا۔ یاد رکھیے یہ گرمی ولایت علی کی گرمی سے زیادہ نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور یاد رکھنا عرفان شاہ جی ولایت علی بھی اس کرنٹ کی طرح ہے۔ بجلی گئی فکرہ ذہن میں آ گیا، دعا چاہتا ہوں سیدادوں سے، بابا عائشہ جی ولایت علی بھی اس کرنٹ کی طرح ہے۔ اگر مولوی بشیر صاحب ناظم بھائی اس کرنٹ کو پکڑ کر اے سی میں لگاؤ تو ٹھنڈک آتی ہے۔ مولا کو سلامت رکھے، اسی کرنٹ کو پکڑ کر اے سی میں لگا دو تو ٹھنڈک آتی ہے، اسی کرنٹ کو پکڑ کر ہیٹر میں لاؤ تو گرمائش آتی ہے۔ رب علی کی قسم ولایت علی بھی اس کرنٹ کی طرح ہے، جب حلالی سنتے ہیں تو چہرے مسکرا جاتے ہیں۔ کیا بات ہے،
सैयद है, कुरान भी पाक है, अली भी पाक है। कुरान में सूरह कौसर है, अली साकी कौसर है। कुरान में सूरह अलहम्द है, अली लिवाए अलहम्द है। और याद रखना, कुरान कुरान करने से इबादत नहीं होती, अली अली करने से खत्म कुरान का सलामत रखे और आपको आबाद और शाद रखे और आपको सलामत रखे। और आपको सलामत रखे। अली अली करने से खत्म कुरान का स्वाब है। अली के लाल शाह मशरिक़ैन से मांगो, जन्नत का माहौल बना हुआ बेटा। और आपको सलामत रखे। दुनिया तशरीफ लाए मेरे नौजवान भाई, आपके इल्म में मौला इज़ाफ़ा फरमाए। अली के लाल शाह मशरिक़ैन से मांगो, चाचा जी अली के लाल शाह मशरिक़ैन से मांगो, जनाब फातिमा के नूरे ऐन से मांगो। अली के लाल शाह मशरिक़ैन से मांगो, जनाब फातिमा के नूरे ऐन से मांगो। नाज़म भाई सबक ये मिला है राहिब और खुदरत से, जो खुदा से न मिले वो हुसैन से मांगे। क्या बोले बंदा क्या बात है मौलाना, उठे हाथों को कभी किसी का मोहताज न करे, क्योंकि याद रखना अली अली वही करता है जिसकी माँ नादे अली भरकर दूध पिलाती रही है। वो लायाती अली वो दौलत नहीं जो बाजारों में मिल जाए, मोहब्बत अली वो खुशबू नहीं जो हर फूल में महके। मोहब्बत अली कोई खैबर का माल थोड़ी है जो सब खा जाएंगे। वलायत अली कोई माले गनीमत थोड़ी है जो सबके हिस्से में आ जाएगा। ये खास राह गुजर है, ये आम रास्ता नहीं। मोहब्बत अली के लिए एक शर्त है कि बंदा हलाल ज़ादा होना। बंदा हलाल चाचा जी बंदा होवे चंगा करे काम चंगे, बंदा होवे चंगा और भी समझो, बंदा होवे चंगा करे काम चंगे। हर कोई आखदा बंदा काम दा है, हर कोई आखदा बंदा काम दा है। होवे अली दा दुश्मन, भावें प्यो हुंदे खास हराम दा है, भावें प्यो होवे हुंदा खास हराम दा है। अली आखदा इमाम मन कूड़िया हो की भरोसा रमदा है। असा हैदर इमाम तान प्या हुसैन रसूल ते समझ। जन्नतमान नमा माहौल में आपने मौला का जिक्र किया और याद रखिए ये है ही जन्नत। मौलवी बशीर साहब माशाल्लाह मेरे सामने कदीमी अदादार तशरीफ फरमाए। शहीद उस्ताद मोहतरम बाबा अहमद शाह जी कहा करते थे कि जो अज़ाए हुसैन वाला फर्श होता है ना, वो मस्जिद नबवी के फर्श से अफजल होता है। जो अज़ाए हुसैन वाला फर्श होता है वो मस्जिद नबवी के फर्श से अफजल होता है। मौलवी साहब मिंबर पे खड़ा हूँ, 7-8 मरतबा उस फर्श की मैंने ज़ियारत की है। बड़ी अजमत वाला भाई नाज़म वो फर्श है, बड़ी मलक साहब फजीलत वाला वो फर्श है, मस्जिद नबवी वाला फर्श। बताऊं चाचा जी कितनी फजीलत है। एक जुमले में फजीलत बताना चाहता हूँ, नौजवान भाइयों पे खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। एक फिक्रे में उस फर्श की ज़ियारत करवाना चाहता हूँ और उसकी फजीलत बताना चाहता हूँ। इतनी अजमत वाला फर्श है, इतनी फजीलत वाला फर्श है, इतनी शान वाला फर्श है कि 2 रकअत नमाज पढ़ो ऐसे ही है जैसे जन्नत में पढ़ रहे हैं। मैं बोले बंदा ऐसी बातों पर बोला करो, ऐसी बातों पर भी बोला करो। क्या बात है, मौला आपको सलामत रखे। इतनी गर्मी में बोल रहे, मौला आपकी नेक हाजात पे पूरा फरमाए। और याद रखिए इतनी अजमत वाला वो फर्श है, इतनी बरकत वाला वो फर्श है। रियाजुल जन्ना में 2 रकअत नमाज पढ़ो ऐसे ही है जैसे जन्नत में पढ़ रहे हो। लेकिन
آمین اللہ اس فرش پر ایک وقت میں 14 معصوم ہے. دیکھیے میرے مولا 3 شعبان کو آئے اور 10 محرم کو ذہنی پردہ کیا. افتخار جب 3 کو آئے تب بھی ایک مجرم کو شفا ملی. جنت میں ماحول ہے، جنت میں ماحول ہے، فکر نہیں دینا چاہتا ہوں. جب 3 شعبان کو آئے تب بھی ایک، اور وہ مجرم کس کا تھا؟ اور آپ کو سلامت رکھے توحید کا مجرم تھا. اب جملہ پڑھنا چاہتا ہوں بابا ظہور شاہ، ممبر حسین پہ کھڑا ہوں، جھوٹ نہیں بول سکتا. جملہ سیدزادے کا پڑھنا چاہتا ہوں اور دعا آپ سے چاہتا ہوں. اچھا سب میرے سامنے ماشاءاللہ باشعور چہرے تشریف فرما ہے. جب سول جج و عدالت ہوتی ہے، مطلب گلزار صاحب اگر وہ سزا دے دے تو اپیل ہو سکتی ہے ہائی کورٹ میں یا سیشن میں. سیشن میں اپیل ہو سکتی ہے. اگر سیشن سزا دے تو ہائی کورٹ میں اپیل ہو سکتی ہے. اگر ہائی کورٹ سزا دے تو سپریم کورٹ میں اپیل ہو سکتی ہے. آپ توجہ کرنا، دعا کر دینا اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے. اگر سپریم کورٹ سزا دے تو اپیل نہیں ہو سکتی. وہ مجرم تھا فطرت توحید کا، اور امام حسین نے فطرت کو شفاعت دے کر میرے مولا نے بتایا ہے اگر توحید کے بعد کسی کے پاس اپیل ہو سکتی ہے تو وہ میں حسین ابن علی. کیا بات ہے سیدنا مولا آپ کا سلامت رکھیے. اٹھو ہاتھوں کو آل محمد کا خالق کبھی کسی کا مولا محتاج نہ کرے. آل محمد کا خالق بانیان کی دعائیں مستجاب فرمے. میرے مولا 3 شعبان کو آئے، جب آئے تب بھی ایک مجرم کو شفا دی، اور جب گئے تب ہو تو علیہ السلام بنا کر، جب گئے تو پھر ہر کو علیہ السلام بنا کر گئے. میرے مولا نے 3 شعبان کو عرش کے مجرم کو شفا دے کر اور 10 محرم کو توجہ کرتا ہوں آخری بندے تک موسم چٹھے صاحب تک توجہ چاہتا ہوں، دعا چاہتا ہوں بھائی کا نام سے. میرے مولا نے 3 شعبان کو عرش کے مجرم کو شفا دے کر اور 10 محرم کو فرش کے مجرم کو سزا دے کر میرے مولا نے یہ بتایا ہے کہ عرش کا بادشاہ بھی حسین ہے، فرش کا بادشاہ بھی حسین ہے. مولا آپ کو سلامت. بسم اللہ. شعبان عرش فرشتے خوشیاں ہوئی، کوئی عرش فرشتے خوشیاں ہوئیاں جدوں آئین اسلام دا آیا، جدوں آئین اسلام دا آیا ہے. اس ناممکن نو چاہ ممکن کیتا، اس ناممکن نو چاہ ممکن کیتا. اور اب تک تھے میں تھے کتا کرم کمایا، اس لا الہ نو بلند کیتا تے چاہ جدید دا نام مٹایا ہے. اس دین تو گھر منا قربان کیتا چاہ میرے قرآن سنایا. نعرہ مولا آپ کو سلامت ہے، مولا آپ کو صحت ہے. 10 محرم کو بھی شفا دی. کہا کہ عرش کا بادشاہ بھی حسین ہے، فرش کا بادشاہ بھی. مجھ سے پہلے نقیب ممبر صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے علامہ اقبال پہ گفتگو کی تھی، اور قبلہ کا شعر ہے کی محمد سے وفا تو نے. کیونکہ ماشاءاللہ جنت بنی ہوئی ہے، چاہتا ہوں کچھ دے کر خیرات آپ سے دعا دوں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں، لوح قلم تیرے. اور یاد رکھنا یہ شعر محمد و آل محمد کے لیے نہیں ہو سکتا. یہ شعر محمد و آل محمد کے لیے ڈاکٹر صاحب نے نہیں لکھا. سید ادائے ہیں ان کے لیے صحت و سلامتی کے لیے بلند درود پڑھیے گا. اقبال کا شعر پڑھا ہے ڈاکٹر
کر رہے تھے. بسم اللہ. وہ اگر کسی پیر کے پاس جاتے تھے اور وہ پیر بغیر داڑھی والے سے ملاقات نہیں کرتے تھے. انہوں نے بتایا کہ جب ڈاکٹر صاحب آئے انہوں نے کہا کہ اقبال سیال کوٹھی آیا. اور علامہ اقبال کی داڑھی نہیں تھی. انہوں نے کہا فوراً ڈاکٹر صاحب کو بھیج دو. مریدوں نے پوچھا کہ قبلہ آپ تو بغیر داڑھی والے سے ملتے نہیں تھے. اس وقت شاہ صاحب کہتے ہیں یہ اقبال خالی نہیں علامہ اقبال ہے. اور آپ کو اس کی داڑھی نظر نہیں آ رہی, مجھے اس کی داڑھی نظر آ رہی ہے. یہ نوکر حیدر کرار ہے, یہ حسین کا عاشق ہے. اور علامہ اقبال نے شاہ صاحب یہ آل محمد کے لیے نہیں لکھا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. سیدزادہ ہے, عالم دین بھی ہے, ان کی دعا لیتا ہوں ہر وقت اور یہ فکر ہے کہ ان سے دعا چاہتا ہوں. سیدزادہ محمد و آل محمد کے لیے چنانچہ کی کیا تو یہ نہیں آ سکتا. ملک گلزار صاحب ایسے نہیں ہے کہ یہ ہو, اگر جنت کے سردار ہوتے تو حسن و حسین ہوتے. ایسے نہیں, جنت کے سردار حسن و حسین ہیں. جنت کے سردار یعنی کہ آل محمد کے لیے ڈاکٹر صاحب نے یہ شعر نہیں لکھا. آل محمد کے لیے کیا ہے, چھٹے مصرے پہ وہ بندہ بولے گا جس کے دل میں محبت آل محمد ہے, جس کے دل میں ولایت محمد و آل محمد ہے. علامہ اقبال نے یہ آل محمد کے لیے نہیں لکھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ آدم کے لیے ہو سکتا ہے, یہ نوح کے لیے ہو سکتا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے جسے سمجھ آ رہی ہے میری بات. یہ آدم کے لیے شادی ہو سکتا ہے, یہ نوح کے لیے ہو سکتا ہے, یہ موسیٰ کے لیے ہو سکتا ہے, یہ ابراہیم کے لیے ہو سکتا ہے. آل محمد کے لیے نہیں ہے. آل محمد کے لیے کیا ہے کہ اس قدر تھی تیز مدانے بلا کی آواز, توجہ چاہتا ہوں کہ اس قدر تھی تیز مدانے بلا کی آواز, اس میں چلتے ہوئے تیروں کی ہوا کی آواز, سن کے شبیر کے سجدے کی ادا کی آواز پورے ماحول میں گونجی. یہ خدا کی آواز, توجہ, پورے ماحول میں گونجی یہ خدا کی آواز. یہ جہاں کیا چیز ہے, لوح و قلم تیرے ہیں اور تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ ہم تیرے. کیا بات ہے مولا, یہ جہاں چیز کیا ہے, لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ جہاں چیز کیا ہے, لوح و قلم تیرے ہیں. تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ ہم تیرے ہیں. تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ ہم تیرے ہیں. ایسے تو نہیں نا مولا آپ کا معرفت کیا سے قبول کرے, ایسے تو نہیں نا میرے مولا نے راہب کو 7 بیٹے عطا کر دیے. ایسے تو نہیں نا. ہاں, یہ جہاں چیز کیا ہے, لوح و قلم تیرے ہیں. تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ ہم تیرے ہیں. یہی وجہ تھی راہب کی قسمت میں اولاد نہیں تھی. اللہ عاشق ہے میرے حسین کا. مولا چچا جان کو سلامت رکھو. سمیت جان کے بعد آؤ میں بتاؤں تجھے اپنے مولا حسین کی عطا کیا ہے. حسین کسے کہتے ہیں, راہب کی قسمت میں اولاد نہیں تھی. شاید عالم دین تشریف فرمائے اور دل سے مانتا ہوں اور دعا بھی ان کی لیتا ہوں. جب آیا نا دربار محمد میں, اس نے اولاد پوچھی نہیں. فکرہ تو میں کہہ گیا, فکرہ تو میں کہہ گیا, اس نے اولاد پوچھی ہے, مانگی نہیں, پوچھی ہے. اور کائنات کی رحمت یہ کہہ سکتے تھے کہ کچھ دیر کے بعد میرا بیٹا آئے گا تمہیں عطا کر دے گا. سردار الانبیاء یہ کہہ سکتے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد, مولا کو پتا بھی تھا کہ تھوڑی دیر بعد میرا بیٹا حسینی سے عطا کر دے گا.
کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بابا جی یہ شام سے سوال ہی آیا تھا، شام سے آیا تھا، کہا کہ مولا میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں؟ مانگی نہیں، پوچھی، مانگی نہیں، پوچھی۔ سردار انبیاء تھے، رحمت اللہ العالمین تھے، کہا راہب اس لمحے تک تیری قسمت میں اولاد نہیں۔ پریشان واپس پلٹا، بڑے آرام سے فکرہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں اس گرمی پہ کتنے کتنے لوگ جو تشریف فرما ہے، جو میری طرف متوجہ بیٹھے ہوئے میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ جب پریشان واپس پلٹا، رستے میں تقدیر کے خالق مل گئے۔ میں تو جملے ہی کہہ سکتا ہوں بھائی خادم حسین، رستے میں تقدیر، نوجوان بھائیوں مولا آپ کو سلامت رکھے، رستے میں عبد شدی، رستے میں تقدیر کے خالق مل گئے۔ میرے مولا حسین کہتے ہیں راہب پریشان کیوں ہے؟ شاید جب اس نے اپنا نام سنانا اور پریشان ہو گیا کہ یہ کم سن شہزادہ میرا نام کیسے جانتا ہے۔ جب اس کی پریشانی پڑی، میرے مولا اس کی طرف دیکھ کہتے ہیں راہب پریشان نہ ہو جا، تیرا نام نہیں تیرا کام بھی جانتا۔ مولا سلامت، ختم کر اپنے بھائی کو ممبر دے رہا ہوں، راہب تیرا نام ہی نہیں تیرا کام بھی جانتا ہوں۔ اب دیکھیے میرے مولا نے اپنے نانا کی عظمت کیسے بتائی۔ شاید دیکھیے میرے مولا حسین علیہ السلام ادب کے ساتھ پڑھنے کا آدمی، اپنے نانا کی عظمت کیسے بتائی ہے۔ کہا راہب عام سے جج کے پاس جانا ہو، عام سے جج کے پاس جانا ہو، ساتھ وکیل لے کے جاتے ہیں۔ کہ جب جج کے پاس جا جاتا تو اکیلے نہیں جایا جاتا۔ کہا میرے مولا نے کہ عام سے جج کے پاس جانا ہو، ساتھ وکیل لے کے جاتے ہیں، تو کائنات کے سب سے بڑے جج کے پاس، اور بغیر وکیل، اگلا فکرہ اس سے بڑا کہنا چاہتا ہوں، اور بغیر وکیل کے ہی چلا گیا۔ اس وقت رحم کہتا ہے شہزادی اس بستی میں، شہر میں، اس قریہ میں میرا جاننے والا کوئی نہیں۔ جب کالج شہر میں مولوی بشیر صاحب میرا جس کا کوئی نہ ہو۔ بابا جی آگے آگے امامت چلی، اپنے بھائی کو ممبر دوں، آگے آگے امامت چلی، پیچھے پیچھے سوالی چلا۔ اب دیکھنا چاہتا ہوں اگلا فکر آپ کیسے سنیں گے، میرے لیے کیسے دعا کریں گے۔ آگے آگے امامت چلی، پیچھے پیچھے سوالی چلا۔ جو ہی میرے مولا حسین نے دربار محمد مصطفیٰ میں قدم رکھا، یہ کیوں نہ کہہ دوں نبوت نے امامت کا استقبال کیا۔ میں تو جملے ہی کہہ سکتا ہوں نوجوان بھائیوں، نبوت نے بھائی جان امامت کا استقبال کیا۔ نبوت نے آخری بندے تک، محسن بھائی آپ سے دعا چاہتا ہوں، نبوت نے امامت کا استقبال کیا۔ یہ منظر راہب نے دیکھا، جب دیکھا نا نبی شہزادے کا استقبال کر رہے ہیں، یہ منظر دیکھ کر راہب شاہ جی، ظہور شاہ جی دعا چاہتا ہوں، یہ منظر راہب دیکھ کر اپنے دل ہی دل میں کہتا ہے اولاد ملے یا نہ ملے، یہ میرے مقدر کی بات ہے، چلا تو عزت والے کے ساتھ۔
آدم بھائی کی چاچا جی سخاوت بڑی مشہور تھی. بابا ظہور شاہ جی محل کے 40 دروازے تھے. سال پہلے دروازے پہ آتا صدا بلند کرتا خیرات ملتی, لیکن اس کا بھجن دل میں بھرتا تھا. دوسرے دروازے پہ جاتا پھر خیرات ملتی, حتیٰ کہ ایک ہی سوالی کو 40 دروازوں سے خیرات ملتی, لیکن اس کا دل نہیں بھرتا تھا. یہ تھا حاتم طائی کا دروازہ. دیکھ میرے نبی کے گھر کا ایک ہی دروازہ ہے, جب سائل اس دروازے پہ آ جائے پھر وہ مانگتا نہیں عطا کرتا ہے. پھر وہ مانگتا نہیں ہے, عطا کرتا ہے. نانا جان یہ شام سے آیا ہے اور ہمارے گھر سے آخری فکرہ فضائل کا, اور آتا ہوں شام کی طرف. نانا جان یہ شام سے آیا اور ہمارا وہ گھر ہے جس سے آج تو کوئی خالی واپس نہیں گیا. نانا جان میں دعا کے ہاتھ بلند کرتا ہوں, آپ آمین کہہ دیں اللہ اس کو اولاد دے گا. اب سب شیعہ سنی مل کے سوچو جس دعا پر محمد آمین کہہ دے. میرے مولا حسین نے دعا کے ہاتھوں کو بلند کیا, جہاں جہاں تشریف فرمو بیٹے کے لیے بھائی کے لیے دعا کر دینا. میرے مولا نے ہاتھوں کو بلند کیا, کہا راہب میں حسین ابن علی اپنے نانا محمد کی طرف سے تجھے 1 2 3 4 جب 7 پر بات پہنچی, راہب قدموں میں گر کے کہتا ہے مولا بس. جب راہب نے بس کہا نا, راہب کو کھڑا کر کے حسین ابن علی کہتے ہیں, اور راہب اتنی جلدی بس کر دیا, اگر آج تو بس نہ کہتا میں حسین ابن علی اپنے نانا محمد کی طرف سے تجھے اتنی اولادیں کثیر دیتا کہ جب وہ خالق اپنے مخلوق کو دوبارہ زندہ کرتا, ایک طرف آدم کی اولاد ہوتی, ایک طرف تو راہب. اتنی اولادیں کثیر دیتا, ایک طرف آدم کی اولاد ہوتی, ایک طرف تو راہب کی اولاد ہوتی. عزادارو, دنیا کو بیٹے دینے والا حسین, کیا بات ہے. رونا چاہتے تو پرسا دینا چاہتے. جب اس کی بہن شام کی ملکہ اس کی لاش پر آئی ہے نا, کیا بات ہے, بڑا روحانیت ہے مجلس میں. جملہ میں نے غربت کا صرف ایک ہی پڑھنا ہے. عزادارو, شب عاشور میرے مولا نے ایک سے کہا تھا اگر تجھے انگوٹھی پسند ہے تو لے جا,